امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ اس واقعے سے پہلے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کر دیا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر ایک مشکیزے میں ڈالا گیا، جس مشکیزے میں آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے کہ اچانک جاگ جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت عبادت میں مصروف تھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نیند سے بیزار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی۔ جب آپ تشریف لائیں تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابو جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہی ہیں۔ میں نے نانا جان سے کہا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے تمانچے لگائے گئے ہیں، میرے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا ہے اور مجھے بہت ستایا گیا ہے۔ میرے سامنے میرے ماں باپ کو مدینے میں گالیاں دی جاتی ہیں اور میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرو بیٹا، تم بہت جلد ہم سے ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا، جس میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ خواب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو فرمایا کہ مولا، اگر اس خواب کی تعبیر سچی ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ جب یہ خواب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ کیسا خواب ہے؟ پھر مولا حسن نے پانی والا مشکیزہ لانے کو کہا تو وہ پانی آپ نے پی لیا۔ اس مشکیزے میں جس میں زہر پیس کر ملایا گیا تھا، جس میں زہر تھا، روایات میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 70 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ زہر سے آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور کچھ لوگوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 100 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یزید قتل امام حسن بھی ہے اور یزید قتل امام حسین بھی ہے۔ اس بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، مگر زہر کسی اور نے دیا۔ اس پر تاریخ خاموش ہے، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے، اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو بلانے کا حکم دیا اور ان کو کچھ نصیحت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنے بھائی کا حال دیکھ کر گلے لگا کر خوب روئے اور رو رو کر فرمانے لگے، بھائی مجھے بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پر مجھے شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو اس بارے میں ہم کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو مولا حسین نے رو کر فرمایا، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ تو جب مولا حسن نے سنا تو فرمایا کہ بھائی آپ کو یاد ہے کہ نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہ جنت کی سیر کر رہے تھے۔ تب آپ نے 2 محل دیکھے، ایک ہرا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں، جس سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب دونوں محلوں کو دیکھا تو فرمایا کہ رضوان مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال کیوں ہے؟ یہ سن کر رضوان جنت کی گردن جھک گئی، وہ رونے لگے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں۔ جنت تو وہ جگہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور امام حسین کی شہادت کو جو کوئی بھی یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب رضوان جنت کی ہمت نہ ہوئی بتانے کو تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں کہ امام حسن کا محل ہرا اس لیے ہے کہ آپ کو زہر دیا جائے گا جس سے آپ کا جسم اور چہرہ ہرا ہو جائے گا، اور امام حسین کا لال اس لیے ہے کیونکہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور خون سے آپ کا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا ہے اور حسین کا لال ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ نانا کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے تو آپ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سے 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر سے 7 سال تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا نام قاسم تھا اور اس کی والدہ کا نام فروا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو امام حسن نے اپنے بازو پر جو تعویذ باندھا تھا اس کو کھولنے کا حکم دیا اور فروا کو کہا کہ اس تعویذ کو کھول دو، اور تعویذ کھولنے کے بعد آپ نے اس تعویذ کو قاسم کو اپنے پاس بلایا اور وہ تعویذ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو باندھ دیا اور فرمایا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا جب تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو اس وقت تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا حسین سے فرمایا کہ حسین صبر سے کام لینا، جب میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کرنا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق 28 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 25 صفر کو اور بعض روایات کے مطابق 5 ربیع الاول کے دن شہید ہوئے اور آپ کا پورا جسم ہرا ہو گیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو یہ بھی تاریخ کا ایک بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے پاس امام حسن کو دفن کرنے کے لیے لے گئے تو بنو امیہ کا ایک شخص جس کو دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان پر لعنت کی تھی، اس نے کہا میں اس کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا میرے بھائی کی وصیت ہے، میں انہیں یہی دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ محرخین لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے ایک تیر چلایا اور امام حسن کی لاش کو لگا ایک انسان جو کہ شہید ہو چکا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو برا بلا نہ کہو، یزید کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے، نانا کے نواسے کو دفن کرنا چاہتے تھے تو اس میں اس شخص نے اس جنازے کو دفن بھی نہ ہونے دیا اور دفن ہونے سے روک دیا، اور جب اس ظالم نے ایک تیر چلایا تو تیر امام حسن کی لاش پر لگا تو لاش سے خون نکلنے لگا اور کفن سے خون کے فوارے نکلنے لگے، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ ایک کفن کے اوپر دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں نہ لے کر جایا جائے۔ کسی نے مولا حسین سے کہا کہ امام حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے نانا کے قدموں میں دفن کیا جائے، اگر مروان آڑے آئے اور مجھے نہ دفن ہونے دے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ مولا حسین نے امام حسن کو بی بی فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی جان کے قدموں میں دفن ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو دوسروں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل وائس آف میزان کو ضرور سبسکرائب کریں۔